یہ شعب ایمان کی حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ میں سورہ دخان پڑھتا ہے وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہوتے ہیں اور حور عین سے اس کا جوڑا طے پا چکا ہوتا ہے۔ نیز جمعہ یا شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ سنو، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی دعا کرنی ہے اور کوئی اہم دعا ہے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت ساروں کے گھروں میں بڑے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، آپ گھر میں سورہ بقرہ مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہر جمعے والدین کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ دخان بڑی کمال کی سورت ہے، سورہ الدخان، یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ کسی پرابلم میں ہے، سورہ دخان پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں، کسی کی جو قریب المرگ ہو، بعض اوقات کسی پر سکرات کا عالم ہوتا ہے، لاسٹ بریتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پاس جا کر سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف، اگر آپ میں سے کوئی پھلوں والے ہیں، جن کی کھیتی باڑی ہے یا زمینداری ہے، ذرا غور سے سن لیں۔ سورہ قاف یہ پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان، سبحان اللہ، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا، سورہ واقعہ کی عادت ڈال لیں۔ سورہ ملک، سبحان اللہ، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر، اگر ایسے بچے ہیں آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ نازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح، جب آپ ٹریول پر جائیں یا آپ کا مال کسی کنٹری میں جا رہا ہے، شہر میں جا رہا ہے، تو سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ والتین، سورہ تین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوڑوں میں جن کے درد ہے، سورہ علق جو ہے اس کو پڑھ لیں تو جوڑوں کے درد کا اس میں علاج ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ، برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے۔ سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے تو سنیے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ تو سورہ کوثر کا ورد، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت پوری پڑھتے رہا کریں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر، سورہ اخلاص 1/3 قرآن، 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب۔ اور سبحان اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جنات اور حاسدین سے حفاظت رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک۔ اگر اس سے دوستی ہو، علاج بھی اسی میں ہے۔ اس کو پڑھیں تو معلومات بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں،
روز قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور آخری بات نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آقا کو بڑی پسند ہے. نماز مومنین کی معراج ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. وہ ذات جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. ان کے سبب ہی یہ کائنات بنی ہے. شاعر مشرق کیا خوب لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبدے آب گینا رنگ تیرے محیط میں حجاب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. جتنا ذکر خیر کیا جائے اتنا کم ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں. نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو اپنی عادت میں شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں. اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں، درود پڑھیے. موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے، درود پڑھیے. نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پڑھیے. آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں، درود پڑھیے. محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پڑھیے. نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں، درود پڑھیے. آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے. اور سبحان اللہ مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پڑھیے. یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے، بینگ اے مسلم ہمیں جو جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی. روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں. پھر بھی ہم نہ پڑھیں.
افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے. تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے. ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں. یہ وقت گزر رہا ہے نا، یہی قیمتی وقت ہے. اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے اور ہم اپنے شب و روز میں درود پاک کو شامل کریں. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی گفتگو کی، مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم جو رسول پاک کا قول تھا، اللہ اس قول کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ترجمہ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. اللہ نبی پاک کی قول کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ نبی پاک کی عمر مبارک کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کریم قرآن میں ایک جگہ نبی پاک کے شہر کی، نبی پاک کی راہ گزر کی قسم کیسے ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، نبی پاک جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اس زمانہ محبوب کی قسم، نبی پاک کے زمانے کی قسم. اب ان چاروں آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا شعر سنیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ اکبر. میں آج ساری رات آپ کو قرآن پاک کی آیتیں ہی سناتا رہوں اور بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں رب عز و جل نے نبی پاک کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا. مگر ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اور یہاں میں آج پورا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں. دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے. باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی. ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں. 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے. ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. وہ آج ہمارے درمیان ہے نا, اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کا فیضان تو حاصل کر سکتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہماری قرآن نہیں پڑھتی, پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے. تو آج میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سناؤں گا, انشاءاللہ قرآن سے بہت سارے پرابلمز کا علاج بھی بتاؤں گا, اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سناؤں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے, the best amongst you, جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائیے. آج سے زندگی میں ایک ریولوشن پاس کرنی ہے, اپنی زندگی میں ایک نیا پلان لے کے جانا ہے. اب میں نے اپنی لائف میں کیا چینج لانا ہے, کیا پلس کرنا ہے. تو اسی لیے آج میں نے ٹاپک صرف قرآن پاک کو لیا ہے. اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے, یہ کیسا رحمت کا دریا ہے, یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلے بات چونکہ نعت مصطفیٰ سے چلی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کروں گا, مگر میں چاہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی رہے. آپ ذرا سنیے گا, میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا. سورہ فتح آیت نمبر 29, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے, چوزن ون, چنا ہوا, سلیکٹڈ. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. آگے سنو, سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبی. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا. سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. تو سورہ بنی اسرائیل بھی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. اللہ اکبر. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو سبحان اللہ, قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی. نعت خوانی کی ابتدا, سبحان اللہ, بہت پیارے صحابی رسول ہیں اور بھی بہت سارے صحابی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے, مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو, نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء,
हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सारे ऐबों से पाक बनाया है। कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। सहाबी रसूल की नात है ये। There is no objection on the नात of सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबाए किराम के जमाने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं कि मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछें, कब्र में पूछेंगे ना फरिश्ते, सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाकया, कुछ वाकयात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाकयात वो हैं जो होने हैं। कुर्बे कयामत से पहले कुछ कयामत की निशानियां आनी है, जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के बताए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्मे गैब था और है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान मिसाल, बहुत सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि कयामत की निशानियां क्या हैं। ये तो हुआ नहीं है ना, तो सब होगा। कयामत से पहले की निशानियां क्या कुरान में है या हदीस में है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी एक एक करके कयामत की निशानियां बयान की। तो ये सारा इल्मे गैबी तो है। ये कहां से पता चला? हदीस के जरिए हमें पता चला कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, कयामत से पहले दाब्बतुल अर्द आएगा, कयामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, जनाब फलां इलाकों में जलजला आएगा। ये सारी बातें कहां से पता चल रही हैं? आज दुनिया मानती है कयामत की निशानियों को, मोटी मोटी किताबें लिख दी गई। ये सारा इल्मे गैबी तो है। नबी पाक ने आने वाली खबरें दी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायर ने बात लिखी, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो आज मैं कुरान और हदीस से एक ऐसा वाकया जो कि होना है, और वो है याजूज माजूज का खुरूज। ये कयामत से पहले होगा। हजरत जुल्करनैन की पहले बात करते हैं। दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, ठीक है। उसमें 2 थे काफिर और 2 थे ईमान वाले।
جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا۔ آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی۔ ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں۔ ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ۔ ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے۔ میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے۔ حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے۔ اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے۔ تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو، میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے،
آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان. تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے. بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا. یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں, نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں. ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی, پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی. امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں, سارے لوگ ان سے بیعت کریں. پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے, اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے, وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد دجال آئے گا, اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی. اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا, ایک طویل داستان ہے. لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے. امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ, اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی. نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا, ڈیمسکس کی جامع مسجد دمشق, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے, مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق, اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں, اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا, جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے, احادیث کا مضمون ہے, اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے, امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے, اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان, کیڑے مکوڑے, تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے, اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے, اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا, وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے, صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے, تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا, اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی, ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا, وہ خون والے ہوں گے. یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ, اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ, ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے, 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے, اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی, اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا, جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے.
پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دورہ ہوگا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا۔ بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا۔ جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی، مگر یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے۔ ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں۔ تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا۔ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دیتی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی۔ دعائیں لو، ہائے نہ لو۔ ہاں، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے۔ زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، دعا کے لیے نہیں۔ یہ زندگی گزارو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا۔ نہ گزارو ایسی زندگی، ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ،